رسول اللہ کے ہمراہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے گھر بنانے والے، من بنا للہ مسجدن، اور مسجد کی شرط یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی مسجد بنائی جائے، حدیث کے الفاظ ہیں پرندے کے گھونسلے کے برابر۔ گویا آپ کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے اگر آپ اتنا خرچہ بھی، اتنے انفاق بھی مسجد مدرسے کے اندر کریں گے جتنا ایک گھونسلے، چھوٹے سے پرندے کا گھونسلہ، اتنی جگہ کے برابر بھی آپ کے پیسے لگ گئے تو اللہ رب العزت آپ کا جنت میں گھر بنا دیں گے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے جہاں پہ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، روزے داروں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ترغیب بھی ہے۔ وہیں پہ مساجد، مدارس، ان کے لیے باغ دوڑ کرنا، ان کو آباد کرنا، ان کے لیے جستجو کرنا، ان کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کرنا، ان کے لیے کمپین چلانا، ان کے لیے دوست احباب کی مجلسوں میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، یہ سب بھی صدقے کی عمدہ ترین قسموں میں۔ بعض نے تو فی سبیل اللہ صدقہ جاریہ میں سب سے پہلے نمبر پہ اس کو رکھا کہ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے صدقے کی ہر قسم ختم ہو جاتی ہے، لیکن فی سبیل اللہ مسجدیں جب تک قائم رہتی ہیں، مدرسے جب تک قائم رہتے ہیں، تلاوتیں جب تک ہوتی ہیں، شاگرد اور طلبہ جب تک پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ صدقہ کرنے والے کے نامہ اعمال میں قبر میں پہنچتے رہتے ہیں۔ تو یہ صدقہ جاریہ کی بہت بڑی قسم ہے۔ آپ احباب سے یہ اپیل بھی ہے آپ کے سامنے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے 4 کنال جگہ لینے کا۔ آپ سب ساتھی اس جگہ کے اندر 1600 افراد کے لیے جگہ لینے کا ارادہ ہے۔ آپ سب ساتھی اس جگہ کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ تقریباً کم و بیش آج کل جو ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے ایک مصلے کی جو قیمت خرید، اس سے مراد یہ جائے نماز کی قیمت خرید نہیں ہے، پلاٹ کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 40,000 روپیہ فی مصلے کے حساب سے آتی ہے۔ سب ساتھی بڑھ چڑھ، جو سیکولر ادارے ہیں وہاں پہ دیکھا ہے، میں ان کو تان و تشنیع بنانا نہیں مقصود نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے مینیجیریل اخراجات ہی بہت رکھے ہوتے ہیں۔ مینجمنٹ جو مینیجر ہے اس کی 5 لاکھ تنخواہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ہماری خاندان، ہماری فیملی خود انفاق کرتی ہے اور خرچہ دیتی ہے۔ یہاں پہ اس قسم کا کوئی خرچہ نہیں ہے کہ مینجمنٹ کے الگ چارجز ہوں۔ جو آپ کا پیسہ آتا ہے آپ کے سامنے ادارے پہ لگا ہوا آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے۔ تو سب ساتھی اس ادارے کے لیے بھی تعاون کریں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پکھا چلا دیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کا مہینہ ہے۔ اس قسم کی گفتگو کا رمضان کے اندر کوئی خیال یا امکان نہ تھا، لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں فرقہ وارانہ تعصب اتنے عروج پہ پہنچ چکا ہے کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے کانے کے اندر ایک نوجوان باشرع نمازی پرہیزگار متقی انعام نامی شخص، اس کے اوپر ایک خاص مکتبہ فکر نے یہ الزام لگایا کہ اس نے قرآن پاک کو جلا دیا۔ آپ بتائیے کوئی نمازی متقی پرہیزگار شخص قرآن پاک کو توہین کی نیت سے جلا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ جو 2 گواہ تھے انہوں نے کہا ہم نے نہیں جلاتے ہوئے دیکھا، جو مدعی تھا
اس نے کہا میں بھی جلانے کا گواہ نہیں ہوں. پرچہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. پرچہ دباؤ کے ساتھ، پریشر کے ساتھ کٹوایا گیا، اور لاہور کی ساری پولیس اس بات کو جانتی تھی کہ یہ پرچہ جھوٹا کٹایا جا رہا ہے، کہ یہ شخص بے گناہ ہے، کیونکہ ابھی پرچہ کٹوانے کے دوران ہی گواہ مکر گئے کہ ہم نے نہیں دیکھا، مدعی مکر گیا ہم نے نہیں دیکھا. لیکن انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس کو تو ہم نے جلاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے جو قرآن پاک باغ سے پکڑا تھا معاذ اللہ اس کو 5 نمبر سوئے میں جس کے اندر گٹر اور سیور چل رہا ہے وہاں پہ پھینک دیا. اب آپ بتائیے اگر ہم صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والے ہوتے تو ان کے اوپر مقدمہ درج نہ کرواتے. وہ تو اقرار کر رہے ہیں، اس بچے نے تو جلایا نہیں، وہ تو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے گندے نالے میں پھینک دیا. گندے نالے میں پھینکنا توہین ہے کہ بتائیے توہین ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک کو پھینکنا چاہیے. لیکن ہم نے صرف نظر کیا کہ یہ بھی ان جاہل لوگوں کی جہالت کی وجہ سے انہوں نے یہ عمل کیا ہوگا، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ جو مدعی ہے وہ نشہ کرتا ہے. ایک نماز نہیں پڑھی لیکن حرمت قرآن انگیخت کر کے. اور میں اس واقعے کے حوالے سے تحریک لبیک کے بڑے ذمہ داران کو آگاہ بھی کر چکا ہوں کہ آپ کے ایک علاقے کا ذمہ دار جس کو یہ پتہ بھی چل چکا تھا کہ یہ بے گناہ نمازی آدمی ہے اور گواہ مکر چکے تھے اور مدعی مکر چکا تھا، اس نے پھر بھی ایجیٹیشن احتجاج کر کے پرچہ کٹایا. آپ اس کو معطل اور معدول کیوں نہیں کر رہے؟ اگر یہ احباب اتحاد امت، مشترکات امت، ختم نبوت اور دفاع صحابہ کی بات کرتے ہیں اور یہ صرف سٹیجوں کے اوپر ہی بات کرتے ہیں، عملی طور کے اوپر جعلی توہین کے پرچے کاٹے جائیں، اور لاہور کی انتظامیہ اور پولیس سے کہتا ہوں آپ سب کہتے ہیں کہ جعلی پرچہ ہے، جی بڑی زیادتی ہو گئی ہے. ہم آپ کی اس اقرار کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن وہ جو 1-1.5 ماہ سے جیل کے اندر مظلوم بیٹھا ہے، اس کے جو دن ضائع ہو رہے ہیں، اس کی والدہ جس کے لیے کمانے کا اور کوئی سبب اور ذریعہ ہی نہیں ہے، ان کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج چھوڑے ہیں، کل خارج کر رہے ہیں. لاہور کی انتظامیہ سے گزارش ہے، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے، سی سی پی او لاہور سے کہ فی الفور آج ہی کے آج رمضان شروع ہو چکا، 1.5 مہینہ ہو گیا، ہم نے آج تک یہ بات پہلے نہیں اٹھائی لیکن اب بہت تاخیر ہو چکی ہے، اس پرچے کو خارج کیا جائے. اور دوسرا افسوس ہوتا ہے وَمَن نَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. میں پھر فرقہ وارانہ تعصب کے اوپر ایک نقد کرنا چاہتا ہوں. اور میرے بھائیوں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت سے لیا، بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے، محبت دل میں ہے، لیکن ان کے اعمال کو تو اپنایا نہیں. رسول اللہ نے تو اپنی مسجد النبوی کے اندر عیسائیوں کو بھی اللہ کی عبادت کی اجازت دے دی تھی. اللہ کی عبادت سے تو یہودی اور عیسائی کو نہیں روکنا چاہیے. اور آپ اہل حدیث مکتبہ فکر کی مساجد کے اوپر، دیوبند مکتبہ فکر کی مساجد کے اندر، یا تینوں مکتبہ فکر سے میں کہتا ہوں، آپ کیا کلمہ کو مسلمانوں کو ان کی مسجدوں کے اندر عبادت کرنے سے روکتے ہیں؟ کل مسجد عمر بن خطاب میں دوسری تراویح تھی، چنگی عمر صدو کا واقعہ آپ کے سامنے، جہاں پہ بڑی مشکل بور ہوا. لاہور کی انتظامیہ نے معاہدہ کروایا کہ مقامی افراد یہاں پہ نماز پڑھ سکیں گے اور مقامی کے علاوہ باہر سے نہیں آئیں گے. جب NOC آ جائے گا جمعہ شروع ہو جائے گا. اب کل شر پسندوں نے دوبارہ اس مسجد کے اوپر دعویٰ بولا، اس کا گھیراؤ کیا اور کہا نماز کی اجازت ہے، نماز تراویح کی اجازت نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ معاہدہ ریٹن تھانے میں ڈی آئی جی صاحب کی زیر سرپرستی، پولیس کی زیر نگرانی ہونے والے معاہدوں کے دھجیاں اڑانے والے شرپسند، اب آپ اس معاہدے کی تشریح کریں گے کہ اس میں لکھا ہوا فرض نمازوں کی اجازت ہے اور نفل کی اجازت نہیں ہے. اور نماز تراویح تو لوگ اپنے گھروں میں بھی پڑھ لیں، کسی اسلامک سینٹر میں بھی پڑھ لیں، وہاں پہ نہیں روکنا چاہیے. اور اللہ کے بندو، میں اس مکتبہ فکر کے معتدل لوگوں سے بھی خطاب کرنا چاہتا ہوں، ان کی توجہ بھی اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں. اللہ کے بندو، کلمہ کو مسلمانوں کے مسجدوں کو روکتے ہو کہ یہاں پہ تراویح نہ ہو جائے، یہاں پہ جمعہ نہ ہو جائے.
اگر تراویح ہو جائے گی، جمعہ ہو جائے گا، کیا فرق پڑ جائے گا؟ اللہ کے رسول نے غیر مسلموں کو اللہ کی عبادت سے نہیں روکا. آپ کلمہ کو مسلمانوں کے بارے میں اتنا تعصب، اتنی نفرت، یہ سوچ رکھتے ہیں. اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں تو پھر بتائیے اتحاد امت کیسے ہوگا؟ اتحاد نہیں ہو سکتا.